آ گیا تھا اور وہ گویا کہ ایک آسمان سے اتری ہوئی ایک وحی کی طرح جو اختیار کر لیا گیا جس نفی کی وطنیت کی اس دور میں میں اور حجاب اور حجاب اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے. اس طرح ملکیت تامہ وہ صرف اللہ کی ہے. انسان جو ہے تم تو در حقیقت ہی متاع مندہ مل کے خدا سے یہ ملکیت تو اللہ کی ہے. اور یہ بات شیخ صاحب کہہ چکے تھے کہ در حقیقت جو ہے جو کچھ ہمارے پاس ہی کیا ہے اللہ کی امانت. یہ امانت چند روزہ حدیث کے پاس در حقیقت مالک ہر شے خداست. تو اس کا پھر اقبال نے جو نظام بنایا ہے کس نہ باشد در جہاں محتاج کس نقطۂ شرع مبینی دست و بس. اسلامی ریاست جو ہے وہ کفالت کا ذمہ لے ہر فرد کی. ایسا نہ ہو کہ کوئی فرد کسی فرد کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہو. اس کی نفی کرنے کے لیے در حقیقت پورا نظام جو ہے نظام معاشی اور سود کی جو صنعت کا اظہار اقبال نے کیا ہے مجھے کسی بڑے سے بڑے عالم کے ہاں بھی سود سے وہ نفرت نظر نہیں آئی جو علامہ اقبال کے ہاں ہے. از جبا آخری چمی زائد فتن کس نہ داند لذت قرض حسن از ربا جاں تیرا دل چخش تو سنگ آدمی درندہ بے دندار و چنگ. انسان درندہ بن جاتا ہے سود کی وجہ سے اور انسان کے اندر سے روح ملوکیت یہ ختم ہو جاتی ہے. اور اسی کو پھر جو بینک کا نظام یہودیوں نے ایجاد کیا ہے اس کے بارے میں لکھا ای بلوک ای فکر چالاک یہود نور حق سینہ آدم رمود. وہ جو اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی انسان کے اندر اس کو نکال باہر کیا اس نے بینکنگ کے نظام میں. نہ بالا نہ گردہ دی نظام دانش و تہذیب و دی سودا خام. تو واقعہ یہ ہے کہ تمام جو زندگی کے اسپیکٹس ہیں پولیٹیکو سوشو اکنامک اس کے بارے میں اقبال نے اسلام کی اور قرآن کی تعلیمات کو ترین اسلوب میں پیش کیا. جو روح محمدی ہے وہی مرد مومن کی بات آ جاتی ہے. وہ نکال دو اس کو خوف دو اس کو بھوکے مرنے کا خوف دو کہ اگر تم ایسا کام نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے. تو اقبال جو فقر کی بات کرتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ در حقیقت جب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اختیار کر لیتا ہے تو یہ دنیا و مافیہ اس کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں. برتتا ہے رہتا ہے یہاں رہتا ہے یہ سنت رسول ہے. دنیا میں بھی رہو شادی بھی کرو سب کچھ کرو لیکن جو ہے اس سے ماورا ہو کر اس سے بلند تر ہو کر اس سے لو نہ لگاؤ اس سے محبت نہ کرو. یہ در حقیقت ان چیزوں کو جو ہے دل سے نکال دینا. اور یہ ہے فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر جز بقرآن زیغمی روبائی است فقر قرآن اصل شاہنشاہی است. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر غور بھی کرو سوچ بھی کرو بچار بھی کرو تفکر کرو لیکن اس کے ذکر کے ساتھ ساتھ فکر را کامل نہ دیدن جزب ذکر. یہ اقبال نے ڈیفائن کیا اس فقر قرآن کو. اسی کو وہ کہتا ہے اسلام کا فقر جو ہے اور فقر قرآن ہے فقر اسلام ہے. ٹھیک ہے. اور یہی چیز وہ ایک مرد مومن میں دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا مرد مومن ایک مطلوب انسان وہ مطلوب انسان جو قرآن کو مطلوب ہے اس کی خصوصیات ایک فقر ہوا. فقر کے تعلق سے ڈاکٹر صاحب ہمیں وہ حدیث یاد آتی ہے کہ الفقر فخری فقیری میرا فخر ہے. اس کو ذرا کھولیے. اصل میں جو خودی کے سلسلے میں انہوں نے جن خواص کا ذکر کیا ہے ان میں فخر جو ہے وہ ایک خصوصیت ہے. اس کے ساتھ آپ عشق کو بھی شریک کرتے ہیں کیونکہ فخر عشق کے بغیر وہ تکمیل اس کی نہیں ہو سکتی. اور اس کے ساتھ چند اور باتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ سوال نہ کرنا یہ بھی اس کی مرد مومن کی خصوصیتوں میں سے ہے. بلکہ وہ تو شاہین میں وہ 5 خصوصیات جن کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلامی تصور فقر کا ہے وہ اس میں وہ 5 خصوصیات جو شاہین میں ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں. اور وہ 5 خصوصیات کون سی ہیں؟ پہلی تو یہ کہ بلند پرواز ہے, دوسری تیز نگاہ ہے, تیسری خلوت پسند ہے, چوتھی کسی اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا, اور پانچویں آشانہ نہیں بناتا. یہی فقر کی خصوصیات ہیں. آشانہ نہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ اس کا دنیاوی جو سہولتیں ہیں ان سے کوئی لگاؤ نہیں. جی ہاں. اور بات فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب عالم صاحب آپ کی بات کر رہی ہے کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا,
پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. نیچرلی یہ 5 خصوصیات کا ذکر اس میں آتا ہے. یہ فقر ہی کے ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں اور مگر اس کی بنیاد تو ہے عشق ہی. یہ بات مرید ہندی فرما رہے ہیں نا. پیر اردو کیا فرماتے ہیں کہ پر شاہین کے بھی ہوتے ہیں اور کوے کے بھی, لیکن کوے کے پر اس کے کچرے کے ڈھیر تک لے جاتے ہیں اور شاہین کے پر شاہین چوٹی تک لے جاتے ہیں. وہی جو اقبال نے فرمایا کہ شاہی کا جہاں اور کرگس کا جہاں اور. یہ فقر محمدی کے سلسلے میں جو آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, میں عرض کر دوں یہ بات سمجھنے کی ہے. معاشی سطح پر اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ 2 سطحوں میں مختلف ہیں, بالکل متضاد بھی ہیں. لیگل لیول پر اسلام پرسنل اونرشپ جو ہے, پرائیویٹ اونرشپ قبول کرتا ہے. دکان آپ کی ہو سکتی ہے, مکان آپ کا ہو سکتا ہے, کارخانہ آپ کا ہو سکتا ہے, کھیت آپ کا ہو سکتا ہے. محنت کرو, جدوجہد کرو, کماؤ, بہتر سے بہتر جو ہے جو حاصل کر لو گے اس کو اگر ایک حد سے زیادہ بڑھ گیا تو پھر جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے فیڈ بیک کے لیے آپ سے زکات لے لی جائے گی. باقی یو کین اون اٹ, اور یہ آپ کا جو ہے آپ کی اولاد میں انہیرٹ بھی ہو جائے گا. یہ ہے لیگل لیول پر. لیکن اسپرچل لیول پر یہ ہے کہ کوئی شے اپنے پاس ریٹین مت کرو. اتقاء یسألونک ماذا ینفقون قل العفو. ہر چیز حاجت بدرداری بدے, تمہارے پاس جو بھی, اقبال کہہ رہے ہیں جو کچھ ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ ود یو. یہ فقر محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ اقبال قرآن سے لے رہے ہیں. فقراء صحابہ نے عمل کیا ہے. سب صحابہ اس میں نہیں تھے, فقراء صحابہ میں وہ شان موجود تھی. پھر صوفیاء کرام نے یہ روش اختیار کی ہے. اب میں اگر کسی سے کہہ دوں کہ حضور نے ساری اور زکات نہیں دی تو عام آدمی میرا سر پھوڑ دے گا. تو حضور نے تو نہیں دی. زکات تو ہوتی ہے اگر آپ نے اپنے پاس کچھ جمع کیا ہو, اگر تو اس میں کچھ ہوگا ریٹین کریں گے تو زکات ہوگی. تو یہ در حقیقت اسلام کا جو روحانی نظام ہے یہ اس میں انسان, اس کے میں 3 کارڈینل پرنسپلز کہتا ہوں. نمبر 1, ملکیت کچھ نہیں ہے تمہاری, جو کچھ ہے اللہ کا مال, اللہ کی ملکیت ہے, تم خود اس کی ملکیت ہے, تمہاری ملکیت کیا ہوگی. نمبر 2, جو کچھ تمہیں ملتا ہے چاہے تم نے محنت کی ہے, جو شدت کی ہے, کمایا, اسے اللہ کا فضل سمجھو, اپنی کمائی نہ سمجھنا. جو فضل ہے وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کے فضل کو تلاش کرو. نمبر 3, اس فضل میں تمہارا جائز حصہ صرف تمہاری ضروریات ہے, باقی جو کچھ ہے وہ دوسروں کا, محتاجوں کا حصہ تمہارے حصے میں ڈال کر تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے کہ آیا اس کے اوپر قبضہ مخالفانہ جاری رکھ کر تم حق تلفی کرتے ہو یا دے کر فارغ ہو جاتے ہو. یہ 3 یہ فقر محمدی ہے. دولت بری چیز نہیں ہے, حب دولت بری چیز ہے. دنیا بری جگہ نہیں ہے, حب دنیا بری جگہ ہے. فقر کی بات آپ فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, دیکھ کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. یہ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کے رخ دوست زندگی کی اور بھی یہ دشوار کرے. تو یعنی یہ ایک مرد مومن کھڑا ہوتا ہے, مرد مومن دینی غیرت و دینی حمیت کے ساتھ. اصل چیز ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. محترم خواتین حضرات, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قرآن کریم, موضوع بہت بسیط ہے اور ہمارے پاس جتنے بڑے دماغ یہاں تشریف فرما ہے, ظاہر ہے محدود وقت میں تمام نکات کو کور نہیں کیا جا سکتا. ہم گزارش کریں گے اپنے دونوں معزز مہمانوں سے کہ کل پھر زحمت کریں تاکہ ہم اس موضوع کو کسی حد تک آگے لے جا سکیں. تب تک اپنے میزبان علی احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.